مصطفیٰ بیان کیا گیا ہے کہ جو شکل و صورت اس یہ بیان کی گئی ہے، ایسی شکل و صورت والا جو ہوگا وہی نبی آخری الزماں ہوگا. لیکن ایک اور ان کی شان بیان کی گئی ہے کہ ان کے پشت انور پہ جو ہے مہر نبوت ہوگی، وہ مجھے دیکھنا ہے. جیسی نستورہ نے دیکھا، وہ کہتا ہے میسرہ گواہ ہو جا، یہ ابھی انہوں نے اعلان نبوت نہیں کیا، لیکن یہ جب کریں گے میں ابھی سے ان پر ایمان لے آتا ہوں، اور تجھ سے جتنی جلدی ہو سکے انہیں واپس لے کے جا، کیونکہ اگر شام کے یہودیوں کو پتہ چل گیا تو انہیں جو ہے قتل کر دیں گے. اس لیے میں چاہتا ہوں تو جلد چلے جا. لیکن بہر کیف اب آگے بڑھے اور ملک شام پہنچے. ملک شام میں جب پہنچے تو جو سامان مہینوں میں نہیں بکتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک کی برکت سے اور آپ کے اس قافلے میں شریک ہونے کی برکت سے بہت جلدی جو ہے وہ سامان بک گیا، اور فوراً جو ہے آپ قافلہ لے کے روانہ ہو گئے. اور اس میں بہت برکتیں حاصل ہوئی. ہر بار جتنی کمائی ہوتی تھی اس سے 10 گنا زیادہ جو اس بار منافع ہوا. میسرہ یہ دیکھ کے بہت خوش ہوئے. اس کے بعد جب قافلہ آنے لگا اور جب وہ مکہ المکرمہ میں انٹری کرنے لگا تو اس وقت خدیجۃ الکبریٰ اور ان کی ایک سہیلی اوپر کھڑی ہوئی تھی. دونوں کے دونوں اوپر کھڑے رہے کہ جو ہے دیکھ رہے تھے. تمام کے چہرے دھندلے نظر آ رہے تھے، لیکن ایسے وقت میں ان تمام کے بیچ میں ایک سورج کی طرح چہرہ چمک رہا تھا. خدیجہ نے کہا وہ چمکتا ہوا چہرہ تجھے یاد ہے کس کا ہے؟ کہا کس کا ہے؟ مجھے یقین ہے وہ وہی محمد کا چہرہ ہے جو اتنا چہرہ نظر آ رہا ہے جو بہت ہی زیادہ. اسی وقت خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا کہ ان کے سر پہ جو ہے بادل نے سایہ کیے ہوئے. ان کے دل کی دھڑکنیں اور بڑھنے لگی کہ واقعی میں بڑے نیک انسان ہیں. جیسی قافلہ پہنچا ہے آپ کے گھر پہ، فوراً جو ہے میسرہ آپ کے پاس پہنچے اور کہا مالکہ اس بار تو ہمیں بہت منافع ہوا. کہا یہ سب بات مجھے مت بتا، کیا کمائی ہوئی، کیا منافع ہوا، کیا گھاٹا ہوا، پہلے مجھے یہ بتا تو نے محمد کو کیسا پایا. یعنی انہوں نے جو ہے ان کے اندر عیب کیا ہے مجھے عیب بتا. آپ نے فرمایا عیب سننا چاہتی ہو؟ کہا ہاں. کہا ان کے اندر یہ عیب ہے کہ جب وہ راستہ چلتے ہیں تو بادل ان کے اوپر سایہ کرتا ہے. کہا یہ عیب نہیں ہے، یہ تو بھلائی ہے. کہا میں بول رہی ہوں عیب بتا عیب. کہا ان کے اندر عیب یہ ہے کہ جب دھول اڑتی ہے تو ان کے بدن پہ نہیں لگتی ہے. کہا عیب بتا عیب. کہا جب وہ راستہ چلتے ہیں جانور بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے رسول ان سے ان کو کچھ کہتے ہیں وہ اٹھ کے چلنے لگتے ہیں. کہا یہ تو خوبی ہے، عیب بتا عیب. کہا جب وہ راستہ چلتے ہیں بادل ان پہ سایہ کرتا ہے. کہا عیب بتا. کہا ان کے اندر عیب یہ موجود ہے کہ جب سوکھے درخت کے پاس سے چلتے ہیں تو سوکھا درخت تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس سے کھجوریں آنے لگتی ہے. کہا عیب بتا عیب. کہا ان کے اندر عیب یہ ہے کہ جب وہ راستہ چلتے ہیں اور ایک درخت کے قریب پہنچتے ہیں، سب کے اوپر جو ہے دھوپ ہوتی ہے لیکن ان کے اوپر اکیلے کے اوپر جو ہے سایہ ہوتا ہے. کہا عیب بتائے. تمام چیزیں آپ نے بتائی. کہا اے میری ملکہ میں نے تیرا نمک کھایا ہے، میں تجھ سے حرام خوری نہیں کر سکتا. یعنی اگر تو میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دے اور اس کے بعد تو مجھ سے کہے کہ بتا محمد میں عیب کیا ہے، تو یہ رکھنے کے بعد اگر تو پوچھے تو بس میں یہی کہوں گا کہ اگر پوری کائنات کے اندر اللہ نے کسی کو بے عیب پیدا کیا ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اسی کو امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل استقامت، قاطع نجدیت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یعنی یہ وہ شمع ہے جس میں دھواں نہیں. ہر عیب سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا فرمایا. یہ سننا تھا. جب خدیجہ نے آپ کی اتنی خوبیاں سنی تو آپ نے یہ عہد کر لیا تھا جب 2 شوہروں کا انتقال ہوا کہ آج کے بعد میں کبھی نکاح نہیں کروں گی. لیکن جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خوبیاں سنی تو اب آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اب میں نکاح کروں گی، اور نکاح کروں گی تو محمد رسول اللہ سے کروں گی. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مدارج النبوہ میں ہے، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے خواب دیکھا تھا کہ آفتاب ان کے گھر میں اترا اور وہاں سے اس کا نور پھیل رہا تھا یہاں تک کہ مکے کے ہر گھر کو روشن کر دیا. اب وہ خواب سے بیدار ہوئی اور فوراً اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور اپنے خواب کی تعبیر پوچھی کہ میں نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے تعبیر یہ بتائی کہ تمہارا نکاح جو ہے نبی آخر الزمان سے ہونے والا ہے، جو آخری نبی ہوں گے ان سے تمہارا نکاح ہوگا. اور جب یہ باتیں جب انہوں نے دیکھی فوراً انہوں نے اپنی سہیلی سے کہا جا کے محمد سے کہہ دے کیا وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. ان کی سہیلی نیچے آئی، اللہ کے رسول نیچے ہی تھے تو گویا راستے پہ تھے. جیسی وہ آئی اور اس نے نکاح کی بات پیش کی کہ خدیجہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے کہ آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے. میرے آقا نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا جو میں آج کے ہمارے نوجوانوں کے لیے کہنا چاہوں گا. میرے آقا نے ایک جملہ کہا تھا کہ شریفوں کے رشتے جو ہے راستوں پہ طے نہیں ہوتے ہیں. یعنی جو شریف خاندان کے ہوتے ہیں نا ان کے رشتے راستوں پہ طے نہیں ہوتے. آج میں اپنی قوم سے بھی یہی جملے کو تھوڑا آسانی کے ساتھ بتاؤں کہ جو شریف ہوتے ہیں ان کے رشتے واٹس ایپ پہ طے نہیں ہوتے ہیں. جو شریف ہوتے ہیں ان ماں بیٹیوں اور بیٹیوں کے رشتے جو ہے پارکوں میں گارڈنوں میں طے نہیں ہوتے.
مصطفیٰ